نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو نماز جب دین کا ستون ہوا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے امتیں گزرے ہیں ان امتوں پر جو ہے سوائے مسجد کے ان کی نماز کہیں نہیں ہوتی تھی۔ تیمم کے ساتھ مثلا جب پانی نہ ہو ان کے لیے یہ آپشن نہ تھا کہ تیمم کرو اور نماز پڑھو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اگر وہ پانی نہ پائے تو وہ تیمم کرے، اور اسی طرح اگر وہ مسجد نہ جا سکے تو وہ مصلی بچھائے اور نماز پڑھے۔ اگر مصلی نہ ہو، زمین کو دیکھے زمین پر کوئی گندگی تو نظر نہیں آ رہی، جب زمین پر کوئی گندگی نظر نہ آ رہا ہو تو وہ بس وہی پہ نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو۔ تو اس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے لیے دین کو بہت آسان کیا گیا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی ضرورت پڑی تو پریشان ہوا کہ اگر اب وضو کی ضرورت ہوتا تو بس 3 مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مار کے اور اپنا وضو بنا لیتا، اب تو نہانے کی ضرورت ہے۔ تو نماز قضا ہونے کا وقت تھا اور ریت میں کبھی یوں کبھی دوسری طرف، کبھی ایک کروٹ، کبھی دوسری کروٹ، کبھی تیسری کروٹ، اس طرح ریت میں ہوتا ہوتا آخر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ہمیں بتائیے میں نے اس طرح کر کے وہ غسل کیا، کبھی ریت پہ یوں، کبھی اس طرف، کبھی دوسری کروٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ملے تو بس وہی 3 ضرب لگا کے وہ غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، نماز جب تم سفر میں ہو تو نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، اور اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ روزہ ہے، سفر میں ہو معاف ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت پر بہت رحم کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خود بھی اشنا ہو، دوسروں کو بھی اس سے اشنا کرنے کی ترغیب دیں۔